رمضان کے مہینے کی عام مہینوں سے فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا۔ قرآن مجید اتارنے کے دو معنی اہل علم نے بیان کیے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید کی ابتدا، اس کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی تھی۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا آسمان سے اتار دیا تھا، وہاں سے بیت العزت سے، وہاں سے جو ہے پھر وقفے کے ساتھ تقریباً یہ کچھ کم 23 سالوں کے عرصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یعنی کہ رمضان میں قرآن مجید کے اتارا جانے کا مقصد ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید جو تھا وہ لوح محفوظ میں اتار دیا گیا تھا، اور پھر وہاں سے آگے اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق جیسے حالات بنتے رہے اس کے مطابق قرآن مجید کے مختلف حصے تقریباً 23 سال کے عرصے میں اتارے۔ تو یہ دو اقوال ہیں رمضان میں قرآن مجید میں اتارے جانے کے بارے میں۔ ایک یہ ہے کہ رمضان میں قرآن کے اترنے کی ابتدا ہوئی تھی، اس لیے کہا گیا۔ دوسرا یہ کہ نہیں، پورے کا پورا اتار دیا گیا تھا۔ یہ جو بعد والی بات ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ قرآن مجید ایک ہی رات میں اتار دیا گیا اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا۔ بعض ایسی روایات بھی ہیں کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں یہ سب کی سب رمضان میں اتری۔ سب کتابوں کے بارے میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، تورات، انجیل، زبور، یہ سب کے سب رمضان میں اتارے گئے، اور قرآن مجید بھی رمضان المبارک کے اندر اتارا گیا۔ یہ قول بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خالی رمضان نہیں کہنا چاہیے، شہر رمضان کہنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کیونکہ رمضان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں بھی احادیث کے ساتھ اس موقف پر رد کیا ہے کہ رمضان کہہ لو یا رمضان کا مہینہ کہہ لو، دونوں طریقے جائز ہیں، کسی طرح انکار نہیں ہے۔ الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن مجید اتارا گیا، اس میں مزید فضیلت ہے رمضان کی۔ ایک اس میں روزے ہیں، دوسرا قرآن بھی اس میں اتارا گیا، اور دوسرے اعتبار سے جس کو کہتے ہیں کہ نکتہ بعد الوقوع، کہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے، اسی لیے قرآن مجید کا نزول رمضان میں ہوا، اور اب بھی قرآن مجید کو رمضان کو بہترین گزارنے کے لیے قرآن کی قرأت، قرآن کی تلاوت یہ ضروری ہے۔ وہی رمضان کو صحیح گزار سکتا ہے جس کا قرآن کے ساتھ گہرا تعلق ہو۔ ھدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کی دونوں قسمیں ہیں، رستہ بھی دکھاتا ہے اور منزل مقصود پر بھی پہنچاتا ہے۔ وبینات من الہدی، اور دلائل ہیں ہدایت سے، یعنی لوگوں کی یہ رہنمائی کرتا ہے، ان کو صحیح رستے پر چلاتا ہے۔ والفرقان، اور یہ فرقان ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز کو فرقان کہا جاتا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اس ٹکڑے سے وہ پیچھے جو ایک رخصت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ پیچھے یہ تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو چاہے روزے رکھے اور جو چاہے وہ فدیہ دے دے، اختیار تھا، لیکن اب کہہ دیا کہ نہیں بھائی، جو تم میں سے اس مہینے کے اندر موجود ہوگا اس پر فرض ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اب اس جملے نے، پیچھے والے جملے کے اندر جو تخفیف تھی اس کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب فرض ہو گئے، جو بھی موجود ہے اس کے لیے روزے رکھنا فرض ہو۔ لیکن موجود ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جناب اگر کوئی موجود ہے رمضان جس کو اپنے گھر پہ داخل ہو گیا وہ سفر نہیں کر سکتا۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کسی کو رمضان اس کے گھر میں آ گیا، یعنی وہ اس نے سفر شروع نہیں کیا اور رمضان شروع ہو گیا، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سفر کرے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس موقف پر بھی رد کی ہے۔ یہ چند دن پہلے آپ نے کتاب الجہاد کے اندر وہ حدیث بھی پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کرنا، تو یہ موقف درست نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فتح مکہ کے لیے نکلے تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، نصف رمضان کا کافی گزر چکا تھا، تو آپ رمضان میں روزے کی حالت میں نکلے، اور جس وقت آپ قدید مقام پر پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ لوگوں کے اوپر روزہ دشوار ہو رہا ہے، تو آپ نے پھر عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا، اس میں ستو گھولے اور ایسے اس کو اوپر اٹھایا اور آپ نے اس کو پی لیا، اور اس وقت کچھ لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا، آپ نے فرمایا کہ اولئک العصاۃ اولئک العصاۃ، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں۔ تو یہ جو موقف ہے نا کہ جی فمن شہد منکم الشہر سے بعد لوگ یہ معنی لیتے ہیں کہ جی جس کو رمضان شروع ہو گیا وہ اب رمضان میں سفر نہ کرے، پورا رمضان وہاں پر گزارے، یہ بات درست نہیں ہے، کر سکتا ہے سفر۔ دوسری بات، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا بہتر ہے یا روزہ چھوڑنا بہتر ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی روزہ رکھنا بہتر ہے۔ کیوں؟ وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا تھا، اس طرح کہ ایک صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سفر کے لیے نکلے، اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ رکھ کے گرمی کی حدت اور شدت سے بچتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم میں سے روزہ صرف ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا تھا، ہمارے ان دو کے سوا کسی کا روزہ نہیں تھا، گویا کہ سفر میں آپ نے روزہ رکھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں وہ افضل ہوتا ہے، لہٰذا سفر میں روزہ رکھنا افضل ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ سفر میں روزہ ترک کرنا افضل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رخصت ہے اور اللہ کی رخصتوں کو قبول کیا جائے تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ بھی ایسے دلائل پیش کرتے ہیں کہ آپ نے روزہ سفر میں چھوڑا۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، رکھنا اور چھوڑنا برابر ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو معنی بیان کیا وہ بات واقعتاً سمجھ آتی ہے۔ جس بندے کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو سفر کی حالت میں، اس کو کسی قسم کی مشقت اور تکلیف نہ ہوتی ہو، وہ روزہ رکھ لے، لیکن اگر روزے سے مشقت آتی ہو، تکلیف آتی ہو، تو پھر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ یا وہ بندہ جو سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کو خلاف اولا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ نیکی تقویٰ کے خلاف ہے، تو ایسے بندے کے لیے بھی درست نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رخصت کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو لہذا جس بندے نے روزہ رکھا، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ میں طاقت بھی ہے لیکن آپ اپنے ساتھیوں کی وجہ سے روزہ افطار کرتے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ لوگوں پر روزہ دشوار ہے، تو آپ نے اپنے صحابہ کرام کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا عصر کے بعد، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وصال بھی کر لیتے تھے، مسلسل بغیر سحری افطاری کے چلتے جاتے تھے، اور آپ کہتے تھے مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ سفر کے اندر لیڈر ہیں، آپ قائد ہیں، آپ استاذ ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے پھر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ روزہ افطار کر دیں، تاکہ آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی رعایت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ صورت جو ہے اس میں مطلق طور پر کسی صورت کو راجح اور افضل نہیں کہا جا سکتا، یہ ہر بندے کی اپنی طبیعت کے مطابق ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو سفر کی حالت میں روزے کی رخصت بہرحال موجود ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے اس کے لیے دوسرے دنوں سے گنتی ہے۔ یہ بات دوبارہ پھر ذکر کر دی، پیچھے والی آیت میں یہ گزر چکا تھا، اب دوبارہ اس کو پھر ذکر کر دیا، اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے
کہ جس طرح پیچھے رخصت ختم کی ہے اب بیمار اور مسافر کے لیے بھی رخصت ختم ہو گئی، بلکہ واضح کر دیا کہ نہیں، بیمار اور مسافر کے لیے رخصت آج بھی باقی ہے۔ اگرچہ روزہ ہر بندے کے لیے فرض کر دیا گیا، وہ کھانا کھلانے والا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن مسافر کے لیے اور بیمار کے لیے آج بھی رخصت موجود ہے۔ تو وہ کیا کرے گا؟ فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے گا۔ یہ کل بھی ہم نے کوئی تھوڑی سی بحث کی تھی، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یہاں پر بھی علماء کے دو موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ وہ مسلسل اسی طرح روزے رکھے جس طرح رمضان کے روزے ہوتے ہیں، یعنی ترتیب کے ساتھ لگاتار رکھے، لیکن اس موقف پر کوئی دلیل نہیں۔ دوسرا موقف جمہور کا ہے، جس پر صحابہ کرام کا عمل بھی ہے اور اس پر دلائل بھی ہیں، وہ یہ کہ اختیار ہے، رخصت ہے، ترتیب ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہے ایک رکھیں، پھر ایک ہفتے بعد ایک رکھیں، پھر اگلے مہینے رکھیں، جس طرح آپ کے لیے آسانی، کیونکہ وہ رمضان کا مہینہ تھا، اس میں ترتیب سے چلنا ضروری تھا تاکہ مہینے کے اندر 30 روزے پورے ہو جائیں، لیکن اب وہ مہینہ تو رہا نہیں۔ جب مہینہ نہیں رہا تو گنتی ہے، تو گنتی آپ جب مرضی پوری کریں، لیکن میں نے عرض کی تھی کہ بہتر ہے کہ انسان بلا وجہ تاخیر نہ کرے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور یہ قرض جو ہے یہ اتر جانا چاہیے سر سے۔ فعدۃ من ایام اخر، پس دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرنا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بیمار کو جو رخصت دی ہے، مسافر کو جو رخصت دی ہے، اور یہ کہا کہ دوسرے دنوں میں جب آسانی ہو تم روزے رکھ لو، تو اللہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا، اور دین اسلام آسانی والا دین ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی کو پورا کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تم کو دی۔ یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا کہ جب روزے پورے ہو جائیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، یعنی تکبیرات پڑھو۔ بعض کہتے ہیں کہ تکبیرات عید الفطر کی تکبیرات واجب ہیں۔ یہ کب شروع ہوں گی؟ جیسے عید کا چاند نظر آئے، آپ آخری روزہ افطار کریں، اسی وقت سے تکبیرات شروع ہوں گی۔ کب تک؟ صبح عید کی نماز کے لیے جس وقت امام نکلے اس وقت تک۔ بعض نے تو اس کو واجب کہا ہے، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ تو اکثر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑائی بیان، عبادات کے بعد کہا تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ نماز کے بعد بھی جس طرح بخاری کی روایت ہے، کننا نعرف انقضاء صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتکبیر، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تکمیل وہ تکبیر سے سمجھتے تھے، جب تکبیر بلند ہوتی ہم سمجھ لیتے نماز پوری ہوگی۔ حج کے بعد کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کی، اللہ کا ذکر کرو، کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اور اسی طرح یہاں پر رمضان کے بعد بھی کہا جب تمہارے 30 یا 29 روزے پورے ہو جائیں، شوال کا چاند نظر آ جائے، تو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تم کو ہدایت دی، توفیق دی، اس نے جو تمہیں روزے رکھنے کی توفیق دی، اس پر اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی بیان کرو کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں، ساری تعریفیں، ساری بڑائیاں میرے رب کے لیے ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، یعنی کہ اللہ کی بڑائی بھی اس لیے بیان کرنی ہے تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو سکے، اور ہر عبادت کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے انسان کے اندر تکبر اور ریاکاری وغیرہ نہیں آتی، کیونکہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر، یعنی تو نے میرے سے عبادت کروائی، تو اس میں پھر تکبر کا پہلو نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔